کریں ٹھیک ہو جائیں گے، اور ایک ہوتا ہے کہ اس دوا کا مقابلہ کر لیا جائے، جن کو دوا نہیں ملی ہو، جن کو پلیسیبو دیا جائے یا ڈاکٹر کی ہمدردی شامل کی جائے، تو بہت سارے ویریبلس کو سمجھ کر پھر اس میں سے اخذ کیا جاتا ہے کہ اس دوا کی وجہ سے 10% بہتر رسپانس ہوا لوگوں کا۔ اچھا، یہ جو ڈیٹا جمع کیا جاتا تھا، اس کو اسٹیٹسٹکس کی چھننی میں سے نکال کر ایک پچھلے 100 سال کے اندر ایک پریڈکٹیو کیفیت پیدا ہوئی کہ کون سی دوا اچھی، مثال کے طور پر کون سی غذا اچھی نیوٹریشن کے حوالے سے، کون سا کام اچھا، کون سی چیز اچھی جو بیچی جا سکتی ہو، ساری چیزوں پر یہی اسٹیٹسٹکس لگتی رہی اور ڈیٹا بنیاد بنا ان اسٹیٹسٹکس کا۔ اب کیفیت یہ ہے کہ بہت سارے انسٹیٹیوشنز جو اس کے اجارہ دار تھے، جس میں یونیورسٹیز، کالجز سب کچھ آیا، جن کے پاس علم کا ذخیرہ کتابوں کی صورت میں اور لائبریریز کے طور پر موجود تھا، ان سے علم نے ان سے بغاوت کر لی ہے۔ علم آزاد ہو رہا ہے۔ بہت اہم بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، علم لوگوں کے کنٹرول سے آزاد ہو رہا ہے، ایمانسپیٹ ہو رہا ہے، ڈیموکریٹائز ہو رہا ہے، اس کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے۔ لہٰذا پھر وہ کیفیت بنتی ہے میرے پاکستان کے لیے کہ جب ڈیموکریٹائز ہوگا، آسان ہوگا، کتابوں سے نکل جائے گا اور میرے ٹیلی فون کے اندر آ جائے گا، تو میرا جیسا ملک اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مگر کیفیت یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ ڈائنامک لیڈرشپ چاہیے، آپ لوگوں جیسی، جو اس کو تیزی سے پکڑیں۔ یعنی اگر شادی میں کھانا کھلتا ہے نا تو سب بھاگ کر پہنچ جاتے ہیں، میں بھوکا زیادہ تیزی سے بھاگے گا۔ پاکستان بھوکا ہے اس معاملے میں، علم کے معاملے میں۔ ہم نے بڑا خراب اہتمام کیا ہے کہ آپ چند لوگوں کو ایلیٹ بنا دیا ہے اور باقی 2.70 کروڑ بچے اسکولوں کے باہر ہیں۔ تصور کریں ذرا، 2.70 کروڑ بچے اسکولوں کے باہر ہیں، جبکہ اس ریجن میں جن ممالک کا آپ مقابلہ کر رہے ہیں، وہاں 100% بچے، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، 100% بچے اسکولوں میں ہیں۔ تو آپ جو ایلیٹ ہیں وہ سب کا بوجھ اٹھائیں گے۔ جیسے ٹیکسیشن کے اندر پاکستان کے اندر جو آلریڈی ٹیکس پیئرز ہیں وہ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو ٹیکس نہیں دے پاتے یا نہیں دینا چاہتے، اسی طرح سے آپ سب کا بوجھ اٹھائیں گے اور پھر آپ امید کریں کہ آپ ترقی یافتہ ملک بن جائیں گے۔ بیسیکلی پور کانسیپٹ۔ جو آگ لگ رہی ہے یہ تو کل کو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کیا کریں گے، ایلیٹ کیا ترقی کر لے گا، مگر آپ کی مدد کو آنے والے جو 2.70 کروڑ بچے جو اگلے 6-7 سال میں 8 سال کے اندر پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ، وہ اسکولوں کے باہر ہیں۔ تو اسکیوڈ پرائرٹیز۔ میرے ملک کے اندر اصل بحث یہ نہیں ہے کہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اصل بحث ظلم کا مقابلہ ہے کہ تم نے اتنا ظلم کیا تھا، ہم نے اتنا ظلم کیا، تم رو رہے ہو، ہم روئے نہیں تھے۔ سارا ٹیلی ویژن آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی ریئل ایشوز کی بات ہی نہیں کر رہا۔ بیمار ہو رہے ہیں لوگ، اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ باہر صورت میں ڈائیگریس نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی بنیاد، جس کانفرنس کو آپ آج کر رہے ہیں، اس کی بنیاد شروع ہوتی ہے ڈیٹا سیٹ سے۔ جو لوگ ڈاکٹرز ہیں، جاوید اکرم صاحب، آپ جیسے لوگ جو باہر ٹریننگ کے لیے بھی گئے، ان کو یہ یاد ہوگا کہ ہم سنا یہ کرتے تھے کہ پاکستان کا سرجن جب انگلینڈ میں جاتا ہے تو بڑا اچھا اسکل سیٹس لے کر جاتا ہے۔ کیونکہ اس کا ایکسپوجر بے انتہا پاکستان میں ہوتا ہے نمبرز کے اعتبار سے۔ میں یہ جانتا تھا کہ پاکستان کے ڈینٹسٹ جب باہر جاتا ہے
تو وہ ایکسٹریکشنز میں اور سرجری میں دوسرے ڈینٹسٹ سے بہت بہتر. آئی کین سے دیٹ بیکاز 70s میں جب میں مشیگن میں ماسٹرز کرنے گیا تو جو ماسٹرز کیے ہوئے لوگ تھے سرجری میں, جو میں سرجری میں ماسٹرز کر بھی نہیں رہا تھا, آئی تھاٹ آئی واز اسکلفلی پریکٹیکلی بیٹر دین دیم بیکاز آئی واز ورکنگ آن مور پیپل نمبرز میں. اس وقت پاکستان کا ڈیٹا سیٹ ہے بہت بڑا, مگر پہلا قدم کیا ہے کہ وہ ڈیٹا سیٹ پہچانا تو جائے. آپ لوگوں کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. وہ مثال یہ ہے کہ کووڈ میں آپ نے ماشاءاللہ سب لوگوں نے مل کر ایک کامیابی حاصل کی. ہندوستان کے اندر بے انتہا ہلاکتیں ہوئیں, آپ سے بہت زیادہ نمبرز پاپولیشن کی زیادہ, مگر اس سے کہیں زیادہ ہلاکتیں ہوئیں, اور پاکستان میں بہت کم ہوئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کو اگر آپ پہچان لیجئے, اللہ کا کرم بنیادی چیز, مگر اس کے آگے مسجدیں ہم نے کھولی رکھی, بنیادی چیز, اللہ سے تعلق باقی رکھا, بنیادی چیز. مگر انسانوں نے, آپ لوگوں نے کیا کیا, اس کا کریڈٹ اگر آپ پہچان لیں کہ کہاں سے آیا وہ اسکل سیٹ آپ کے پاس کہ آپ نے مقابلہ کیا. وہ اسکل سیٹ اس طرح سے آیا کہ آپ کے پاس ڈیٹا موجود تھا آف پولیو ویکسینیشنز. آپ کے پاس یہ کیفیت موجود تھی کہ پولیو کو فرام پولیو وائرس ریکگنیشن فرام سیویج ایٹسیٹرا آئسولیٹ کرنا, اس آبادی کے پاس جا کر کام کرنا. یہ آپ کا اسکل سیٹ تھا بمقابلے اس کے کہ سارے پاکستان میں اسی مقدار سے پولیو پریونشن ڈوزز دی جائیں, آپ اسپیسیفک ہوتے تھے ریجن کے لیے. دیٹ واز یور ڈیٹا سیٹ اینڈ ایکسپیرئنس. دوسرا کمال کیا ہوا؟ دوسرا کمال وہ ٹیم جس نے اس کو امپلیمنٹ کیا, وہ ڈاکٹروں کی ٹیم, سب لوگوں نے مل کر اس کو امپلیمنٹ کیا. ڈیٹا سیٹ یوز کیا, ٹیکنالوجی یوز کی, یہ طے کر لیا کہ یہ ملک غریب ہے, ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کر سکتا, کمیونٹی کانشسنس رکھی, اور اس کے بعد جب آپ نے اس کو ایڈریس کیا تو یو آر ویری سکسیزفل. اچھا, کمیونٹی کانشسنس کی بھی آپ کو بات بتاؤں کہ آپ یہ سمجھیے کہ جب میں نے ذکر کیا کہ اس سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے کووڈ کے معاملے میں ہماری مدد کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ میں سے لوگ, ڈائیگریسنگ فرام دا اوریجنل ٹاک آف ٹوڈے, آپ بہت سارے لوگوں کو یہ شاید علم ہونا چاہیے کہ اسلام ان مذاہب میں ہے, سب سے بڑا مذہب ہے جو بنیاد ہی کمیونٹی کو بناتا ہے. وہ ریاست کو بنیاد ہی نہیں بناتا, وہ ریاست کے قانون کو بنیاد ہی نہیں بناتا, اس میں ریاست نے کبھی قانون بنایا ہی نہیں, کمیونٹی. اور اگر آپ قرآن کی پہلی سورہ الف لام میم سے آگے چلے, جہاں سے مما رزقناہم ینفقون سے آگے چلے, اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی زندگی دیکھیں تو اٹ واز ٹوٹلی کمیونٹی. بھوک, میرے نبی پیٹ پر پتھر باندھ کر فیڈ کیا کرتے تھے. بی بی عائشہ لاکھوں درہم آتے تھے اور دن میں خرچ کر دیتی تھی کمیونٹی ویلفیئر پر, رات کو اپنی ملازمہ سے پوچھتی تھی کچھ ہے کھانے کو, تو وہ کہتی تھی کہ آپ 1 درہم بھی ان لاکھوں میں سے رکھ لیتی تو میں کچھ لے آتی. تو اسلام کی اسپرٹ ہی کمیونٹی سے. جو لوگ کمیونٹی کے ساتھ ریاست کے اعتبار سے, اسلامی ریاست کے اندر یا اپنی زندگی کے اعتبار سے کمیونٹی کے ساتھ سمپتھائز نہیں کرتے, اللہ کی برکتیں کم آتی ہیں. آئیں گی ضرور, کیونکہ آپ اللہ کا نام لینے والے اور نبی پر کی بات پر ایمان لانے والے ہیں, مگر کم آئیں گی. تو کووڈ میں یو اسٹارٹیڈ ود اللہ, یو اسٹارٹیڈ ود مساجد, اینڈ یو ڈپینڈڈ کہ بھائی کمیونٹی کو ہم نے سیو کرنا ہے. ٹوٹل لاک ڈاؤن میں یہ کمیونٹی مر جائے گی, پھر برکت آتی ہے. تو کیپ دیٹ ان مائنڈ. اپنے سارے انڈیورز میں اگر آپ لوگوں کو نیچے نہیں دیکھیں گے تو مذہب آپ کے لیے آیا ہی نہیں, آپ نے مذہب کو پہچانا ہی نہیں. آپ ریچولز میں پھنس گئے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, وہ ریچول جو آپ کو ایکسرسائز تھا کہ کرنا کیا ہے, آپ نے کرنے پر آپ نے ہاتھ اٹھا لیا. اگر روزہ تھا, اس کی بھوک کے امپریشن کو بھول کر وہ لاکھوں کا جانور اور کروڑوں روپے آپ نے اس میں صرف کیے. قربانی کا کانسیپٹ بھول گئے آپ. قربانی آپ نے سمجھی کہ بس جانور کی قربانی ہے, قربانی مینٹ فرام یور لائف. تو لہذا خیر, ڈائیگریسنگ فرام دس, بٹ آئی وانٹیڈ یو کہ یہ اسپرٹ جو ہے نا, یہ تو آپ کے بدن میں روئے میں ہونا چاہیے تھا. آپ کا پروفیشن, آپ کی تلاش, آپ کی جستجو سیکنڈری ہے. زندگی میں پرائمری میں ہوں, میرا خاندان ہے, میری ہمدردیاں ہیں,
میری محبتیں ہیں. ان پرائمری چیزوں کو آپ پہچان لیں تو سائنس تو بعد کی چیز ہے نا. سائنس تو میری زندگی آسان کرنے کے لیے آئی، مگر سائنس کی ہیبت سے بھی میں پریشان ہوں. اس ہیبت سے پریشان ہوں کہ سائنس، اوپن ہائمر بڑی مشہور مووی ہے، خیر میں نے دیکھی نہیں ابھی، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سائنس انسان نے جو چیز ایجاد کی ہے اس کو دونوں انداز سے استعمال کیا ہے. انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شیطان پیدا کیا، اس نے شیطانی اعتبار سے بھی استعمال کیا ہے. ہر چیز کو، کوئی چیز دنیا کی تاریخ میں اور ڈسکوری کے اندر ایسی نہیں ہے جس کو انسان نے دونوں انداز سے نہیں استعمال کیا. اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو 4 چیزوں میں استعمال کیا جا رہا ہے، 4 چیزوں میں. اور لہٰذا میں پاکستانیوں سے درخواست کرتا ہوں، کیونکہ میں آپ کو ایک ایڈوانٹیج بتانا چاہتا ہوں، بہت بڑا ایڈوانٹیج بتانا چاہتا ہوں آپ کو. اگر آپ پہچان لیں تو وارے نیارے آپ کے بھی، یہاں بھی وہاں بھی. اور اگر نہیں پہچانے تو ایسی خرامہ چلتے رہیں، ماضی میں برا بھلا کہتے رہیں اور مستقبل کی فکر نہ کریں، اپنی روزی کمائیں، ساری پکچر بنے، کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے آگے ایک خوبصورت میری تصویر آ جائے، بٹ دیٹ از سیٹسفائنگ. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اے آئی کس چیز میں استعمال ہو رہی ہے؟ 4 چیزوں میں. سیلنگ بے انتہا استعمال ہو رہی ہے. کیسے آپ کو چیز بیچی جائے، کیسے آپ کو ٹارگٹ کر کے چیز بیچی جائے، کیسے کس انداز سے آپ ابھی نیٹ پر گئے، آپ نے کیا تلاش کیا، اس کے پیچھے آپ کو کیسے پکڑا جائے. سیلنگ، اسپائنگ آن یو اینڈ دا ورلڈ، بہت بڑی چل رہی ہے یہ کام. سیلنگ ہو نہیں سکتی انلیس دے اسپائی آن یو آلسو، کیپ دیٹ ان مائنڈ. سیلنگ، اسپائنگ. گیمنگ بہت بڑی انڈسٹری ہے، بہت بڑی انڈسٹری، آپ تصور نہیں کر سکتے کتنی بڑی انڈسٹری ہے. اور اس کے پیچھے آپ یوکرین کی جنگ دیکھ لیں اور دوسری جنگیں دیکھ لیں. کلنگ. 4 چیزوں میں اے آئی کا سب سے بڑا استعمال ہے. اور اے آئی جیسے جیسے اسٹرانگ ہوتی جائے گی، لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں. مو گودات نے ایک کتاب لکھی ہے اسمارٹ انٹیلیجنس، اس نے یہ کہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ول بی اے بلین ٹائم اسٹرانگر دین ہیومن انٹیلیجنس بائی 2045 اینڈ 2047. یہ تقریباً سب لوگوں کا تجزیہ ہے. تب آپ میں اور اے آئی میں فرق یہ ہوگا، ان کوانٹم آف انٹیلیجنس فرق یہ ہوگا، ایک مکھی اور آئنسٹائن کے دماغ کا فرق. اور آپ یہ سوچتے ہیں، یعنی آپ مکھی کے مقام پر ہوں گے ان کوانٹم آف انٹیلیجنس، اور آئنسٹائن کے مقام پر اے آئی ہوگی. اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آئنسٹائن جو ہے وہ مکھی کی ایتھکس کو اور موریلٹی کو اڈاپٹ کر لے گا. ہاؤ فولش آف اس ٹو ایون تھنک دیٹ، کہ وہ مکھی کو مارے گا نہیں. تو لہٰذا ایک بہت بڑی آسانی اور ایک بہت بڑی مشکل پیدا ہو رہی ہے. آسانی کی طرف میں آنا چاہتا ہوں. آسانی کے اندر یہ چیز ہے کہ پاکستان کے اوپر، جہاں میں نے سرجنز کی مثال دی تھی، پاکستان کے پاس ڈیٹا سیٹ بہت بڑا ہے، مگر بہت سارے اسپتال کے لوگ یہاں پر ہوں گے، وہ ڈیٹا سیٹ کسی کی ایکسیس میں ہے یا نہیں ہے، یہ صرف آپ کے پاس ہے. آپ اپنے ڈیٹا سیٹ کو جب تک اپنے لیے بھی ایکسیسیبل نہیں کریں گے. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل، اور میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہوں. میں 2 اسپتال کراچی میں ڈینٹل ہاسپٹل چلاتا ہوں، بہت سارے پیشنٹس کو دیکھتا ہوں. آئی بیکیم پیپر لیس اباؤٹ 15-17 ایئرز اگو. میرے یہاں پیپر نہیں، 15-17 سال سے پیپر نہیں ہے. میرا سارا ڈیٹا سیٹ کلاؤڈ پر ہے. ایوری تھنگ، ایک جگہ پر ایکس رے لیتے ہیں، دوسری جگہ فوراً مل جاتا ہے. ایک جگہ پر اسکین کرتے ہیں، CT اسکین کرتے ہیں، دوسری جگہ مل جاتا ہے. آئی ایم ٹوٹلی، میرا سارا ڈیٹا میرے فنگر ٹپس پر ہے 15-20 سال سے. آپ کے پاس ہے؟ اگر نہیں ہے تو پہلا ہی قدم آپ نے نہیں اٹھایا. اچھا، پھر یہ ڈیٹا سیٹ ایکسچینج ہو، لوگوں کو پتہ چلے، پاکستان کی ریچ میں آئے. میں نے آپ کو مثال دی کووڈ کی. اگر پاکستان کی ریچ میں یہ ڈیٹا سیٹ نہیں آتا، کووڈ میں کیا ہوا، ایک اور ڈیٹا سیٹس کے ساتھ کیا ہوا؟ ڈیٹا سیٹس کے ساتھ یہ ہوا کہ اتنا خوف تھا لوگوں کو کہ اسپتالوں نے ایکسچینج کیا. کووڈ جو گروپ بنایا تھا اس کے ساتھ ایکسچینج کیا، مگر قانون نہیں تھا ایکسچینج کرنے کا. ایکسچینج صرف اس جذبے میں کر لیا کہ بڑا مشکل زمانہ ہے، کرو ایکسچینج. اب قانون بھی موجود ہے کہ آپ ایکسچینج کریں، ایتھکس کے ساتھ ایکسچینج ہو.
اچھا تو ڈیٹا سیٹ آپ کے پاس ہے، ڈیٹا سیٹ کو پھر اب آتی ہے اے آئی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میڈیسن کے اندر بہت بڑی امیدیں ہیں۔ اب فرق یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے، پروفیسر صاحب نے ذکر کیا ٹیکنالوجی کا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہیوی ایکسپینسو ٹیکنالوجی سے آزاد ہو رہے ہیں۔ یہ ساری اے آئی، نیورل نیٹورک، مشین انٹیلیجنس، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیٹا سیٹ کو پہچاننے کے لیے ہیں۔ اس میں اور آج کے میڈیکل گریجویٹ میں فرق یہ ہے کہ پرانا میڈیکل گریجویٹ کو یاد رکھنا پڑتا تھا ڈیزیزز اینڈ سمپٹومیٹالوجی، اور نئے گریجویٹ کو یہ یاد نہیں رکھنا کیونکہ سب کچھ ٹیلی فون پہ موجود ہے، امیجیٹ ایکسیس پر ہے۔ ورنہ مجھے رٹنا پڑتا تھا، دیکھنا پڑتا تھا کہ میڈیسن کی کتاب کہ بھئی یہ ڈیزیزز ہیں، یہ سمپٹمز ہیں، یہی اسی پر ایگزام ہوتا تھا۔ اب وہ میری میموری سے زیادہ فاسٹ میرے ٹیلی فون کی میموری میں ہے۔ اچھا تو لہٰذا کل کا جو ڈاکٹر ہے اس کا میموری ایشو نہیں ہے، اب اس کا ایشو یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر اچھا ہوگا جو صحیح سوال کرے گا، ورنہ ڈیٹا سارے ڈاکٹرز کے پاس ہے۔ آپ 5 ڈاکٹرز کے پاس جائیں، 5 ڈاکٹرز کے پاس ایک ہی ڈیٹا سیٹ ہے، امیجیٹ ایکسیس میں۔ پہلے تو یہ تھا کہ یہ ڈاکٹر کتنا یاد ہوگا اس کو، وہ اچھا ڈاکٹر جس کو زیادہ یاد رہا۔ اب یہ سارا ہر ڈاکٹر کی ایکسیس میں۔ So what's the difference between you and the other person? Is the ability for the person to ask the right questions. Please understand this. اگر آپ صحیح سوال کریں گے اس ڈیٹا سیٹ کے ساتھ، اچھا صحیح سوال کرنے کا کمال کسی امریکن میں زیادہ نہیں ہے، کسی یورپین میں زیادہ نہیں ہے، کسی چائنیز میں زیادہ نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو برابر کیا۔ کمزوری ہماری یہ ضرور ہے کہ 2.70 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں۔ دیٹ میس آف پیپل ہو آر نیڈیڈ، دیٹ از مسنگ۔ تو خیر یہ تو ہماری آپ کی جستجو رہے گی کہ اس کو کریں، مگر میڈیسن کے اندر اپارچونیٹیز 2 ہیں۔ ایک جنریٹو اے آئی ہے، فار دوز آف یو انڈرسٹینڈ، جو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے میں ان کو سمجھاؤں۔ جنریٹو اے آئی یہ ہے کہ ڈیٹا سیٹ میں سے چیزوں کو نکال کر نئی نئی چیزیں بنانا۔ اس کی ایک مثال آپ کو دوں، جو آپ میں سے ڈاکٹر ہیں، کہ ڈی این اے کے 4 پرائمری ATGC کر کے پروٹینز ہیں، جو وہ فائبر، وہ ڈی این اے کا ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ کا وہ اسٹرینڈ بناتے ہیں، جو آپ نے دیکھا ہوگا ٹوسٹڈ اسٹرینڈ۔ اس زمانے میں نئی چیزوں کے اعتبار سے اب یہ 4 کا کیوں رک گیا، کیسے رک گیا، یہ ایوولوشن میں رک گیا، بٹ ناٹ نیسسریلی دا بیسٹ ججمنٹ۔ بس ایوولوشن میں یہ شاخ ڈی این اے 4 والی یہ نکلی اور یہ پراسپر کر گئی۔ اس وقت سائنٹسٹ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 6 کا بن سکتا ہے، 8 کا بن سکتا ہے، looking at a totally different possibility of genome and of creation of artificial new life in a different, much more complicated, much more efficient form۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ہے ایک میں نے آپ سے کہا ڈیٹا جنریٹو اے آئی، اور دوسری ہے کیا کہتے ہیں پریڈکٹیو اے آئی۔ اچھا پریڈکٹیو اے آئی کی ایک آپ کو مثال دوں، جسٹ ٹو اٹریکٹ یور اٹینشن۔ ایک اسٹڈی ہوئی مائکروسافٹ کے ستیا ناڈیلا نے اس کو الیبوریٹ کیا، کوئی 3 مہینے ہوئے۔ اس نے کہا کہ ہم ہندوستان میں لوگوں کا ٹیلی فون کے ذریعے ان کی آنکھ کی تصویر لے رہے تھے، کیونکہ ہندوستان کے اندر نادرا کے بجائے، فنگر پرنٹ کے بجائے ریٹینل فوٹوگراف اور امیجز کے اعتبار سے آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہ لے رہے تھے، ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ہم یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کس آدمی کو اگلے 15 دن میں اسپتال جائے گا۔ کین یو امیجن ٹو بی ایبل ٹو پریڈکٹ بس جسٹ بائی فوٹوگرافس آف دا ریٹینا دا پاسبلٹی کہ کون اسپتال جائے گا 15-20 دن بعد۔ اچھا یہ ہے پریڈکٹیو اے آئی، اور اس کے اندر نیورل نیٹورکس اور یہ سب چیزیں آتی ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ، اور ایک اور چیز آخری میں بتا دوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میں اتنی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کو صرف انکریج کرنے کے لیے کہ آپ اس کو پیشنیٹلی جس انداز سے لے کر چل سکتے ہیں۔ اب میں نے آپ سے کہا کہ یونیورسٹیز کی اجارہ داری ختم ہو رہی ہے، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں دیر آر مور سافٹ ویئر ایکسپرٹس ان دا ورلڈ ہو نیور ہیڈ اے ڈگری،
54% سے زیادہ ایکسپرٹس ہیں جنہوں نے کبھی کالج ڈگری نہیں حاصل کی. کیوں؟ کیونکہ نالج یہاں اویلیبل ہے. انگلینڈ کے اندر ابھی اسٹڈی ہوئی، اکانومسٹ پڑھ لیجئے اس مہینے میں، انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ ڈگری حاصل کر رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ نان ڈگری والے زندگی میں کمائی کریں گے. تو اس کا مطلب جس انسٹیٹیوشن پر میں نے بھروسہ کیا تھا میری زندگی میں کہ یونیورسٹی سے تعلیم پاؤں گا اور پھر پیسہ بھی بناؤں گا اور خدمت بھی کروں گا اور اپنے لیے کروں گا، اب وہ کانسیپٹ چیلنج ہو رہا ہے، کیونکہ یونیورسٹیز آر ناٹ کیپنگ پیس ود ٹائم. یونیورسٹیز اپنے اس سے پاکستان کے تو نکل جاؤ نا، مطلب یہ آئیڈیاز ہیں، یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے یو ایس ایڈ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کانسیپٹ ریکگنیشن کی ضرورت ہے. جس نے جلدی پہچانا اس نے ترقی کی. اس وجہ سے میں بڑا پیشنیٹ ہوں اس بات کے اندر کہ آپ اس کو پکڑیں. اور ہیومن ریسورس جب لمیٹڈ ہو، میں صحت کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے بریسٹ کینسر کا ذکر کیا، مینٹل ہیلتھ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر، ڈسیبلڈ لوگوں کا بہت بڑا ایشو ہے جس کے اندر سمینہ الوی 3-4 چیزوں میں، وومن امپاورمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. یعنی میرے قرآن نے عورت کو لبریٹ کیا، اس کو پراپرٹی، اور میرا کلچر جو ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے. ذرا سوچیں آپ، اور پھر آپ امید کرتے ہیں کہ اللہ سے رحم آئے گی، ہے نا. تو لہٰذا دیر آر سو مینی تھنگز وچ یو ہیو ٹو ڈو ان سائڈ. یو لک فار پراسپیرٹی، بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ بلیو کرتے ہیں، مگر ایسینشلس پر بلیو کرو. یہ کمیونٹی کا مذہب تھا، یہ ریچولز کا مذہب ہی نہیں تھا. یہ مذہب تو ریچولز ختم کرنے آیا تھا، یہ مذہب تو ریچولز کی اسپرٹ آپ میں اتارنے آیا تھا. یہ مذہب تو نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم ذرا جان بوجھ کے سوچ سمجھ کر پڑھ لو، یہ اس لیے آیا تھا. اب ہم صرف کمائی کے ہیومنز ہیں، کماتے ہیں، بس چلتا ہے، کیپٹلزم چل رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری پوری ہوگی. آپ کی ذمہ داری نہیں پوری ہوگی، آپ کی ذمہ داری وہ پکڑ ہے. آخری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے، جو ایک بہت بڑا ایشو ہے ترقی کے حوالے سے. جب ڈی این اے پہلا ہیومن جینوم کو 15 سال لگے دریافت ہونے میں، ملینز آف ڈالرز خرچ ہوئے، پہلا ہیومن جینوم. اچھا، ہیومن جینوم کے لاکھوں کروڑوں پوائنٹس ہیں ٹو انڈرسٹینڈ، انسانی دماغ نہیں سمجھ سکتا. اب $100 کے اندر آپ کا ڈی این اے انالیسس ہو جائے گا. تصور کریں ڈیٹا کا. اب آگے تصور کریں کہ لاکھوں لوگوں کا ڈی این اے اب ڈیٹا بیس میں آ جائے، کروڑوں کا آ جائے. جب یہ آ گیا تو the ability to predict what will happen to you, the ability to predict کہ لوگ غصہ کرتے ہیں ان کا کس جگہوں پر کون سی چیز ہے، یہ پیٹرن ریکگنیشن ہی کمال ہے اے آئی کا. سو دا کمپیوٹرز آر کیچنگ اپ. یہ تو بہت بڑا کمپیوٹنگ. یہ چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اپنی پہلی تھیسس جب لکھی تھی تو میں نے اسٹیٹسٹیکلی 5 ویریبلس کو دیکھا تھا اور کمپیوٹر کی مدد لی تھی 75 میں 5 ویریبلس کے لیے. اس وقت جو چیٹ جی پی ٹی بنا ہے اس کے بلینز آف ویریبلس کو دیکھتا ہے، بلینز. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر سب کا ڈی این اے اگلے 5-10 سال کے اندر اے آئی کے اندر آ گیا تو دا پریڈکٹیو ایبلٹی کہ جو ہم کہتے تھے کہ 50% ہمارا جینیٹک ہے اور 50% ہمارا انوائرمنٹل ہے، سب چیزوں کا پتہ چل جائے گا. اس کے کمپیوٹرز ابھی موجود نہیں ہیں، بٹ کوانٹم کمپیوٹنگ از اراؤنڈ دا کارنر، از ہیپننگ which is millions of times faster than the regular super computers. یعنی پچھلے دنوں ایک کوانٹم کمپیوٹر جس سے بہت بڑھ کر دوسرے بھی آ گئے، اس نے ایک کام یہ کر کے دکھایا کہ ایک ایشو کو سالو کیا جس میں اس نے کہا کہ دنیا کا بہترین سپر کمپیوٹرز 10,000 سال میں اس ایشو کو سالو کریں گے جو ہمارے کوانٹم کمپیوٹر نے 200 سیکنڈ کے اندر ہینڈل کیا. تو دی ایبلٹی فار یو ٹو جنریٹ ڈیٹا، دی ایبلٹی آف انالیسس، یہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ میری گفتگو 4 دن کے اندر پرانی ہو جائے گی، اس کیفیت کے ساتھ بڑھ رہی ہے. تو لاسٹلی لیٹ می ٹیل یو، پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اب یہ انٹلیکچوئل ڈیسیژن میکنگ کی باتیں آ رہی ہیں، ٹیکنالوجی کی نہیں. پرسن لائک یو آسکنگ دا رائٹ کوشچنز آؤٹ آف دا ڈیٹا آف GPT-4 اینڈ امپروونگ لارج لینگویج ماڈلز وچ ول کم اراؤنڈ دا کارنر
آپ کی کیپیسٹی ہے کہ یو بیکم این آئنسٹائن ٹمارو, بیکاز یو ول بی آسکنگ دا رائٹ کویشچنس, یو ول بی پروبنگ فردر ان ڈیپتھ اینڈ ڈائجسٹنگ دا میٹر, اور اس کے بعد صحیح انالیس کر کے صحیح دے. کس کو ضرورت ہے اس چیز کی؟ میرے ملک کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ انٹلیکچوئل ایکسرسائزز ہیں, انٹلیکچوئل ایٹیٹیوڈ ہے. اگر آپ اس کو اپنا لیں تو پاکستان کی ترقی, اس کو اپنا لیں جو اللہ کہتا ہے کمیونٹی کو اپنا لیں, کمیونٹی کو اپنا لیں, درگزر کریں, لڑنا جھگڑنا بند کریں, ایک دوسرے کی خدمت کرنا سیکھ لیں. اینڈ دس از ویری میں پریڈکٹ کرتا ہوں کہ اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو 5-6 سال کے اندر پاکستان ول بی اے پارٹ آف دا موسٹ ترقی یافتہ ممالک ان دا ورلڈ. یہ میں آپ سے پریڈکٹ کرتا ہوں. آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ بیکاز اٹ ہیز گون بیونڈ کنٹرول آف ویلتھ. تھنگز ہیو گون. میں ابھی حج کرنے گیا تھا, اور یہ کہنا ضروری ہے کیونکہ لوگوں نے شکوک و شبہات اپنے خرچے پر کیا تھا. ہاؤ پیٹی آف می ٹو بی ایبل ٹو سے دیٹ, مگر جب پروپیگنڈا ہوتا ہے تو کہنا پڑتا ہے. خرچے پر تو وہاں ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان صاحب سے بات ہوئی, تو وہ واقف تھے, میری ان سے پہلے ڈسکشن ہوا تھا اے آئی پر اور سائبر سیکیورٹی پر. تو ہی سیڈ ہی از اسپینڈنگ اباؤٹ $4 billion per year on AI, and he said کہ we are the 4th or the 5th biggest country as far as strength in AI is concerned. But he said, Mr. President, I assure you within the next 3 years we will be the 2nd biggest in AI. تو یہ کمٹمنٹس ہیں. اس سے زیادہ پیسہ تو دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہے نا, مگر یہ کمٹمنٹس ہیں, یہ لیڈرشپ کے کمٹمنٹس ہیں. تو واٹ پاکستان ڈیمانڈس ٹوڈے از پارٹیسپیشن آف. یہ لیڈرشپ کے بغیر پاکستان ترقی کرے گا. آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اندر پرائم منسٹر صاحب, ایکس پرائم منسٹر انٹل یسٹرڈے, انہوں نے یہ کہا کہ وی آر سیکنڈ ان فری لانسنگ. کیوں سیکنڈ ہیں آپ؟ ناٹ بیکاز آف اینی تھنگ ڈن بائی دا گورنمنٹ, اس لیے کہ فری لانسرز نے, جن کو بہت بڑی تعلیم نہیں ملی, فری لانسرز نے سیکھا اور ڈائریکٹ دنیا میں اپنے ٹیلنٹ کو بیچا. ڈائریکٹ دنیا, یہاں کی مارکیٹ کمزور ہوگی, دنیا کی مارکیٹ تو اسٹرانگ ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ جو جمپ ہے, یہ تیز رفتار جو بس ہے, اس میں آپ لوگوں سے, آپ ایلیٹ ہیں, یہ ذمہ داری آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو اسی جذبے کے ساتھ اگر لے کر چلیں جس میں اللہ آپ کے ساتھ, جس میں علم آپ کے ساتھ, جس میں آپ کی وفاداریاں اور محبتیں آپ کے ساتھ, تو آئی ایشور یو پاکستان ہیز اے ویری بریلینٹ فیوچر.